جو کہ ہمارے میرٹھ سٹی کے امیدوار ہیں، میں آپ تمام سے یہ گزارش کروں گا کہ آنے والی 10 تاریخ کو متحدہ طور پر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں ووٹ کریں اور عمران انصاری صاحب کو کامیاب بنائیں۔ عمران انصاری صاحب کی کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی ہے۔ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے۔ دوستو، 74 سال میں ہم نے ایک کام کیا ہے۔ ہم نے سیکولرزم کے نام پر اس ملک کے اندر فاسسٹ طاقتوں کو روکنے کے لیے سیکولر پارٹیوں کو ووٹ ڈالا۔ سچائی یہ ہے کہ آج اگر اس دیش کی سب سے بڑی اقلیت پچھڑی ہے، جیسا کہ رنگناتھ مشرا کمیشن، کنٹو کمیشن، محمود الرحمان کمیٹی، سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ ہندوستان کا مسلمان دلت سے بدتر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کون سی غلطی کی تھی کہ اس ملک کے اندر ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے علاقوں میں اچھے اسکول نہیں ہیں، ہمارے بچے تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ہمارے علاقوں میں اچھے ہاسپٹل نہیں ہیں۔ یہ کون سی غلطی ہم سے ہوئی؟ ہم نے ان نام نہاد سیکولر پارٹیوں کو اپنی پارٹی مانا، ان کے ڈنڈے اور جھنڈے کو اپنا جھنڈا بنایا۔ ہم نے کبھی بھی اپنی جماعت نہیں بنائی، اپنی پارٹی نہیں بنائی۔ باوجود اس کے اگر آج اس ملک کے اندر مسلمان دلت سے بدتر زندگی گزار رہا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دوستو، میں آپ سے کہوں گا، اور یہ تلخ حقیقت ہے جمہوریت کی، کہ کسی بھی جمہوری ملک میں سب سے زیادہ وہی سماج مضبوط ہوتا ہے، وہی طبقہ مضبوط ہوتا ہے جس سماج کے پاس اپنا سیاسی پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ جس سماج نے جمہوریت میں سیاست میں حصہ نہیں لیا، جس سماج کے پاس اپنا سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، اس سماج کی نہ کوئی آواز ہوتی ہے، اس سماج کی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی جو پارلیمنٹ ہے، جو 543 ممبر آف پارلیمنٹ پر مشتمل ہے، اس کے اندر 130 ایم پی ایس سی ایس ٹی سماج سے تعلق رکھنے والا ہمیشہ جاتا ہے، کیونکہ وہ سیٹیں ایس سی ایس ٹی کے لیے ریزرو ہے۔ باوجود اس کے آزاد ہندوستان میں دلتوں کے اوپر جو ظلم ہوا وہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے۔ کبھی ان کے گلے میں مٹکی لٹکائی گئی تاکہ یہ زمین پر نہ تکے ورنہ زمین ناپاک ہو جائے گی۔ کبھی ان کے کمر میں جھاڑو باندھے گئے تاکہ ان کے پیروں کے نشان نہ رہے۔ ان کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ جب یہ شکایت لے کر کے اپنے علاقے کے پردھان یا مکھیا کے پاس جاتے تھے تو لوگ انہیں چپلوں سے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم فلاں لوگوں کی شکایت لے کر کے ہمارے پاس آ گئے، تم تو دلت ہو، تمہارا یہی کام ہے۔ دلتوں کی زندگی کا مقدر بن گیا تھا صبح اٹھ کر کے وہ دوسروں کی گندگی کو، گھروں کی گندگی کو صاف کرتے تھے۔ لیکن ان کے حالات میں تبدیلی کیسے آئی؟ کیا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا 131 ایم پی کبھی دلتوں کے حق میں آواز اٹھایا؟ ارے جس سماج کے پاس 131 ایم پی ہو، اس سماج کے اوپر اس طریقے کے ظلم اور زیادتی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نہیں رکی۔ پھر کیا ہوا؟ مانیور کاشی رام جی جو پنجاب کی سرزمین سے نکلے، انہوں نے جا کر کے دلت سماج کے لوگوں سے کہا کہ اے میرے دلت بھائیوں، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا تمہارے سماج کا ایم پی تمہاری آواز بنے گا، کبھی نہیں بنے گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک کے اندر، اس پردیش کے اندر تمہیں انصاف ملے تو اس کے لیے تمہیں ستا کی چابی کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ اب یہ دلت ستا کی بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت میں آئیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دلت متحد ہوا اپنے ڈنڈے اور اپنے جھنڈے کے ساتھ، اور بہن کماری مایاوتی اور کاشی رام کو اپنا نیتا مانا۔ 11% جاٹو اس پردیش کے اندر ایک بار، دو بار، تین بار نہیں، 4 مرتبہ حکومت کیا۔ آج الحمدللہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ دلت جو پچھڑا تھا آج کم سے کم ہم سے تو بہتر حالت میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ آج اس کے علاقوں میں اچھے اسکول ہیں،
اس کے بچے جج بنے، اس کے بچے ڈی ایم بنے، اس کے بچے ایس ایس پی بنے، آج اس کا بچہ سرکاری نوکریوں میں ہے۔ لیکن سوال آپ سے ہے میرے دوستو، آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ آپ کا بھائی کہاں ہے؟ جیل کی سلاخوں میں ہے، آتنکواد کے جھوٹے مقدموں میں۔ آپ مجھے بتائیے، دیش کے اندر 60 سال سے زیادہ حکومت کانگریس کی رہی ہے، اتر پردیش کے اندر 4 مرتبہ سیکولر، ہم جن پارٹی کو سیکولر پارٹی کہتے ہیں، سماجوادی بی ایس پی کی حکومت رہی ہے، لیکن مسلمان آتنکواد کے جھوٹے مقدموں میں جیل کی سلاخوں میں گیا۔ سماجوادی پارٹی نے اپنے 2012 کے مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے اگر ہماری حکومت بنتی ہے۔ کیا ہوا؟ پولیس کسٹڈی میں مارا گیا مسلمانوں کو، لیکن آج تک مسلمانوں کو انصاف نہیں ملا۔ میرے دوستو، ریزرویشن کا وعدہ کیا گیا تھا ہم سے، کہا گیا تھا کہ ہماری سرکار بنے گی، پورن بہمت کی سرکار بنے گی تو ہم مسلمانوں کو ریزرویشن دیں گے۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب تک آپ کا ڈنڈا نہیں، آپ کا جھنڈا نہیں، آپ کا لیڈر نہیں، جب تک آپ کی کوئی آواز نہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، آپ نے دیکھا کہ این آر سی کے مدعے پر اگر کوئی بولا تو ایک آواز تھی مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی۔ آپ نے دیکھا دادری سے لے کر کے بابری تک اگر کوئی آواز تھی، مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی تھی، یہی سماجوادی پارٹی خاموش تھی، بہوجن سماج پارٹی خاموش تھی، کانگریس خاموش تھی، بی جے پی کے لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ میرے دوستو سمجھیے، آپ اگر آپ کی آواز مجلس اتحاد المسلمین جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اٹھا رہے ہیں تو یقیناً آپ کے ووٹوں کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ آپ کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ آپ جب تک اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے 1 ووٹ 2 ووٹ سے کیا ہوگا۔ میرے دوست، آپ اپنے اکاؤنٹ میں 1 روپیہ ڈالیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ بڑھے گا، دوسرے کے اکاؤنٹ میں 10 روپیہ ڈالیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں بڑھے گا۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ متحدہ طور پر آنے والی 10 تاریخ کو، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین آج اکیلے چناوی میدان میں نہیں ہے، بلکہ ایک مورچہ چناؤ لڑ رہا ہے جس میں بابو سنگھ کشواہا ہمارے مورچے کے کنوینر ہیں، جن کی جن ادھیکار پارٹی ہے، جناب وامن میشرام صاحب جو کہ بہوجن مکتی پارٹی، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آنے والی 10 تاریخ کو متحدہ طور پر آپ پتنگ چناؤ نشان کے سامنے والا بٹن دبا کر کے جناب عمران انصاری صاحب کو کامیاب بنائیں گے۔ عمران انصاری صاحب جب کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی، زبیر انصاری صاحب کو جن لوگوں نے مارا ہے وہ جیل کی سلاخوں میں جائیں گے۔ ہم آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں، میرٹھ کی عوام سے یہ وعدہ کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اب تک کی سرکاروں نے جو نہیں کیا ہے 5 سال کے اندر مجلس اتحاد المسلمین وہ کر کے دکھائے گی۔ میں بہت وقت آپ کا نہ لے کر کے ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہماری پارٹی کے قومی ترجمان جناب عاصم وقار صاحب تشریف فرما ہے، میں انہیں دعوت دوں گا کہ آئیں اور اپنی بات عوام کے درمیان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اتر پردیش میں جو چناؤ چل رہے ہیں، اس میں چناؤ آیوگ کے آدیش سے سبھی پارٹیاں ورچوئل ریلی کر رہی ہیں۔ چناؤ آیوگ کے آدیش کا پالن سبھی کر رہے ہیں، ہم سب بھی کر رہے ہیں۔ اس ورچوئل ریلی میں تشریف فرما ہم سب کے رہنما، ہمارے آپ کے سب کے لیڈر جناب الحاج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، اتر پردیش مجلس اتحاد المسلمین کے پردیش ادھیکش جناب شوکت علی صاحب۔ یہ ورچوئل ریلی میرٹھ سٹی کے ہمارے کینڈیڈیٹ جناب عمران انصاری صاحب کے لیے کی جا رہی ہے۔ عمران انصاری صاحب AIMIM کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ عمران انصاری صاحب کا چناؤ نشان پتنگ ہے۔
पतंग वाले निशान के आगे बटन दबाकर इस बार आप सबको इमरान अंसारी साहब को कैंडिडेट को कामयाब करना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी कैंडिडेट्स को कामयाब करना है। वो क्यों करना है, इस बात को बताने के लिए हम आपके बीच हैं। दोस्तों, एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से और गौर से सुनिएगा। ये बात कही जाती है कि जिसके पास दल नहीं, जिसके पास दल नहीं तो समझो उसके पास बल नहीं, बल ताकत। या इसको दूसरे अल्फाजों में कह लीजिए कि अगर आपके पास दल है तो समझिए आपके पास बल है, और अगर बल है आपके पास और ताकत है आपके पास तो आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी सारी बातें सुनी जाएंगी। और अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपको लोग नजरअंदाज कर देंगे, लोग आपको किनारे कर देंगे। अब मसला यह है कि मेरठ सिटी से रफीक अंसारी साहब भी मैदान में हैं, तो आप लोग ये सोचेंगे इमरान अंसारी साहब को वोट क्यों दिया जाए। देखिए, इमरान अंसारी साहब जो कैंडिडेट हैं वो आपकी अपनी पार्टी के कैंडिडेट हैं। हमारा जो एजेंडा है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो है दबे कुचले मुसलमानों को जो आज तक दबाया जा रहा है उनके हक और हुकूक की और हिस्सेदारी की बात। लेकिन रफीक अंसारी साहब को आप लोग देख चुके हैं, एक बार उनको वोट दिया आप लोगों ने। वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का मकसद, उस पार्टी की आइडियोलॉजी, उस पार्टी का जो एजेंडा है वो कहीं से भी ये नहीं है कि जो दबे कुचले मुसलमान हैं उनको उठाया जाए या उनकी बात की जाए। उनकी पार्टी का एजेंडा यह है कि सिर्फ वोट लो, वोट लेने के बाद सरकार बनाओ और उसके बाद में चाहे वो रफीक अंसारी हो या कोई भी हो उसको भूल जाओ। अब आपको यह तय करना है कि आपको अपनी आवाज को मजबूत करना है, अपनी हिस्सेदारी की बात करना है, या आपको हर बार की तरह से सिर्फ वोट देने के बाद 5 साल के लिए जो गुमराह कर रहे हैं लोग उनके साथ किसी गुमनाम अंधेरे में जाकर गुम हो जाना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे आरोप लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कट्टर बात करती है, सख्त बात करती है, कट्टरपंथी कहा जाता है। मुझसे 2-3 लोगों ने कहा, तो मैंने जो उन्हें जवाब दिया वो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि कट्टरपंथी कौन होता है और सेकुलर कौन होता है, पहले तो उसकी परिभाषा समझिए। आप लोगों से अगर कहें तो आप भी जवाब दीजिएगा। आप हमें कट्टरपंथी कहते हैं, किस लिए कट्टरपंथी कहते हैं? आरोप यह लगाया जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कट्टरपंथी है, इसलिए इनके साथ नहीं जाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर कोई किसी को गाली बकता है तो जो गाली बक रहा है वो गुनहगार है, वो कट्टर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गाली बके जाने के बाद उस गाली का जवाब दे रहा है तो वो कट्टर नहीं है, उसको कहा जाता है आत्मसम्मान और आत्मरक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। हम किसी को बुरा नहीं कहते, हमारी नजर में कोई बुरा नहीं है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, हिंदुओं का भी करते हैं, दलितों का भी करते हैं, सिखों का भी करते हैं, ईसाइयों का भी करते हैं, बौद्ध, जैन, जितने हिंदुस्तान में मजहब हैं जो किसी न किसी खुदा को मानते हैं या नास्तिक भी हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे मजहब में यह बात है। लेकिन अगर आप हमें बुरा कहेंगे, आप हमें कट्टर कहेंगे, आप हमें सेकुलरिज्म का दुश्मन कहेंगे, तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि पहले सेकुलरिज्म की परिभाषा को जान लीजिए। सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या है? सेकुलरिज्म की परिभाषा सीधा सीधा से ये नहीं है कि कोई आए और हमसे कह दे आकर कि आपको जय जय बोलना है किसी चीज, या आपको पूजा करना है मुसलमानों को, या मुसलमान उठकर कहे कि तुमको मूर्ति पूजा छोड़कर नमाज पढ़ना है। यह सेकुलरिज्म नहीं है। हम किसी हिंदू से नमाज पढ़वा दें तो हम सेकुलर समझेंगे उसको? नहीं। या कोई हिंदू आकर हमसे कहेगी नहीं नमाज छोड़कर आप जय जय कीजिए तो सेकुलर नहीं। सेकुलरिज्म की परिभाषा होती है कि जियो और जीने दो, तुम हमारा और हमारे मजहब का सम्मान करो, हम तुम्हारा और तुम्हारे मजहब का सम्मान करते हैं। यही असद ओवैसी साहब की एजेंडा है और यही असद ओवैसी साहब की आइडियोलॉजी है कि हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपने सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ बिल्कुल नरमी नहीं बरतेंगे। अगर आप हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करेंगे, हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो वो जवाब भी करारा दिया जाएगा, दायरे में रहते हुए। अब आप छोटी सी बात, उत्तर प्रदेश में बहुत से हिंदू कैंडिडेट हैं, बहुत सी पार्टियों से हैं। हम किसी हिंदू के खिलाफ नहीं है, हम किसी सिख के खिलाफ नहीं है। दीजिए, बिल्कुल उम्मीदवार बनाइए।
اگر یہاں پر نہیں بنائیں گے تو کہاں بنائیں گے؟ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ہم آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں، اگر آپ اپنے منچ پر کسی ایسے ویکتی کو بٹھائیں گے جو کل تک یہ کہتا تھا کہ مسلمانوں کی بہن بیٹیاں جو مائیں جن کا انتقال ہو گیا، جو قبروں میں دفن ہیں، ان کو قبر سے نکالیے اور ان کے ساتھ توبہ نعوذ باللہ ناجائز کام کیجئے، وہ آپ کہتے ہیں ہم آپ کی بات کا جواب بھی نہ دیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بالکل بھیڑ کی طرح سر جھکا کر آپ کے ساتھ کھڑے رہیں؟ آپ ایک ایسے آدمی کو اپنے منچ پر لے رہے ہیں، ایک ایسے آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں جو ہماری مری ہوئی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو قبر سے نکالنے کے بعد ان کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اگر ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تم کٹر ہو۔ آپ اپنے گریبان میں منہ ڈالیے اور دیکھیے کہ کون کٹر ہے۔ ہم حق کا سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں کہا آپ نے تمام ہندو لوگوں کو ٹکٹ دیا، ایک نہیں سینکڑوں کو آپ دے رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مکھیا گوجر کو ٹکٹ دیں گے اور مکھیا گوجر کو آپ کہیں گے مسلمان ان کو ووٹ دیں تو مسلمان سوال اٹھائے گا۔ مسلمانوں کو سوال اٹھانا بھی چاہیے، کیوں مسلمان سوال نہیں اٹھائے گا؟ اس لیے ہم مکھیا گوجر ایک ایسا نام سب جانتے ہیں کہ جس آدمی نے 1992 میں مسجد کی شہادت کے بعد سے 1992 میں بابری مسجد کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک یعنی 2022 کے چناؤ تک جو آدمی ہر سال 6 دسمبر کو شورہ دیوس منا رہا ہے، بھگوا دیوس منا رہا ہے، جو آر ایس ایس اور بی جے پی کی اس ایجنڈے کے ساتھ 24 گھنٹے کھڑا ہے کہ ہندو راج بنانا ہے، آپ اس کو ٹکٹ دیں گے؟ ہندوؤں کا وروଧ نہیں ہے، ویکتی کا وروଧ ہو رہا ہے، وہ کسی بھی دھرم سے ہوگا۔ اگر وہ اس طرح کے ویکتیوں کو ٹکٹ دیا جائے گا تو میں نہیں، میری پارٹی نہیں، میں سمجھتا ہوں سماجوادی کے اور بہوجن کے اور کانگریس کے ان تمام مسلمانوں کو کھڑے ہو کر وروध کرنا چاہیے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کو وروध کرنا چاہیے۔ کیوں وروध نہیں کریں گے؟ ہم بھی چاہتے ہیں بی جے پی ہارے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہٹائی جائے، ہم بھی چاہتے ہیں، اسد صاحب کا پہلا ایجنڈا یہی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار کو گدی سے اتارا جائے۔ لیکن کیا اس شرط پہ آپ ہم سے ووٹ لینا چاہتے ہیں؟ آپ اس طرح سے ڈرا کر کہ بی جے پی کی سرکار کو اتارنا ہے تو مکھیا گوجر کو ووٹ دینا ہے، سنیل سنگھ کی جے جے کار کرنا ہے؟ نہیں کریں گے سر، بالکل نہیں کریں گے۔ میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جس کام کے لیے آپ لوگوں نے رفیق انصاری کو ووٹ دیا تھا، جس کام کے لیے آپ تمام اس سے پہلے ووٹ دیتے رہے ہیں، وہ ایجنڈے، وہ مینیفیسٹو فیل ہو گئے۔ کیسے فیل ہوئے؟ آپ سے کہا گیا کہ 2012 کے جب سرکار بن رہی تھی تو آپ سے کہا گیا کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی کے حساب سے ریزرویشن دیا جائے گا، اسکولوں میں دیا جائے گا، نوکریوں میں دیا جائے گا۔ ایجنڈے میں لکھا گیا، ان کی جو مینیفیسٹو، جو کتاب تھی جو انہوں نے جاری کی تھی الیکشن کے لیے، مینیفیسٹو جاری کیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو آرکشن دیا جائے گا۔ آپ دوسروں سے کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے یہاں جب سماجوادی کے لوگ آئیں یا بہوجن کے لوگ آئیں یا کانگریس کے لوگ آئیں، بی جے پی سے میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہم ووٹ ہی نہیں دیتے ہیں، اور جن کو ہم ووٹ نہیں دیتے ہیں ہم ان سے بھیک بھی نہیں مانگیں گے، ان سے سوال بھی نہیں کریں گے، ہم ان سے کچھ نہیں کہتے۔ ہم ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کو ہمارا ووٹ چاہیے ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آرکشن دیں گے۔ میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے پوچھئے گا کیا اس بار اپنے مینیفیسٹو میں مسلمانوں کو اس آرکشن کو دینے کی بات کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اور کرو گے تو کس طرح کرو گے؟ اسٹامپ پہ لکھوائیے ان سے 100 روپے کے، رسیدی ٹکٹ پہ دستخط کرائیے رفیق انصاری جیسے لوگوں سے کہ کرو اس پر دستخط۔ اور اگر وہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد نہیں دیتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ تم نے پچھلی بار وعدہ کیا تھا کیوں نہیں دیا؟ مجلس اتحاد المسلمین جو زبان سے کہتی ہے اس کو زمین پر عمل میں لاتی ہے۔ میں بہت وقت نہیں لوں گا، آپ سب اپنے قائد کو سننا چاہتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کے ساتھ الوداع چاہوں گا کہ جس دن پولنگ ہوگی اس دن آپ اپنے کینڈیڈیٹ عمران انصاری صاحب کو پتنگ کے سامنے والے بٹن پر بٹن دبا کر بھاری بہمت سے جتائیے۔ انشاءاللہ اس بار آپ کے بنا کوئی سرکار نہیں بنے گی، آپ کا ہی ڈپٹی سی ایم بھی ہوگا، اور اسی مورچے کا جو مورچہ جناب اسد صاحب نے بنایا ہے جس میں بابو سنگھ کشواہا اور وامن وشرام صاحب ہیں، اسد صاحب ہیں، اسی مورچے کا اس بار انشاءاللہ مکھ منتری بنے گا اور ڈپٹی سی ایم بھی بنے گا۔ السلام علیکم۔ اب آپ کے لیے، آپ کے ساتھ، آپ کے بیچ
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब इस जलसे को खिताब करेंगे। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शुक्रगुजार हूँ मीरठ की तारीख़ी सरज़मीन पर सुनने वाले गयूर अवाम का, मेरे नौजवान साथियों का, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों का। इलेक्शन कमीशन के क़वानीन के मुताबिक हम जलसे आम नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक वर्चुअल रैली के ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हमारी बात को पहुंचाया जाए, ताकि आप 10 फरवरी के दिन एक अच्छा फैसला लेते हुए मीरठ के मुक़द्दर को और मीरठ की तरक्की के लिए, विकास के लिए आप 10 तारीख के दिन मजलिस को अपने वोट से नवाजेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है। हमारे प्रत्याशी उम्मीदवार का नाम मोहतरम जनाब इमरान अंसारी साहब हैं। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपनी दुआओं से, अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बतों से और अपने वोट से मजलिस के इस उम्मीदवार को कामयाब करें और वहां से आपका विधायक बनाएं। मैं, आप जानते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में मजलिस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, जिसमें जन अधिकार पार्टी के जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब हैं, वामन मिश्राम साहब की बहुजन मुक्ति पार्टी है। हमने यह फैसला लिया कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को सत्ता देती है, इख्तिदार देती है, तो इसके पहले मुख्यमंत्री 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा साहब होंगे और माबाकी 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से एक उम्मीदवार होगा। इस बात का भी इसको भी तय किया गया कि 3 साल के लिए डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, जिसमें मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज से एक उम्मीदवार होगा और 2 पिछड़े समाज से उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। यह हिस्सेदारी की लड़ाई मजलिस आपके लिए लड़ रही है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हम यहां पर इसलिए नहीं आए हैं कि अपनी मकबूलियत या अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आए हैं। हम यहां पर आपको नेता बनाने के लिए आए हैं, ताकि आप अपने हक के लिए, अपने हिस्से के लिए लड़ें। शिराकतदारी की जमहूरियत में अगर मजलूमों को इंसाफ मिलना चाहिए, तो फिर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोग उसी वक्त आपको अपना हिस्सा देंगे जब आप मुत्तहिद होकर और एक होकर मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे, तभी जाकर आपको अपना हिस्सा मिलेगा। मैं आप तमाम से ये अपील करना चाहूंगा कि मेरी इन बात पर आप गौर फिक्र करिए। मीरठ की विधानसभा के लिए 5 साल पहले मीरठ की आवाम ने फैसला लिया कि वो समाजवादी के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को कामयाब करेंगे, मगर आप जानते हैं कि मीरठ का समाजवादी का मौजूदा विधायक सरासर मीरठ के विकास के लिए सरासर नाकाम साबित हुआ, बल्कि मुकम्मल नाहल शख्स है जिसने मीरठ के विकास के लिए कुछ नहीं किया। और आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि मीरठ में जहां पर बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उनका हमेशा इसे मुतालबा रहा, ये डिमांड रहा कि वहां पर एक इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाए। आप उठाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिसको आपने अपना विधायक बनाया, वो क्या इस मसले को उठाया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में? जीत कर तो चले गए, मगर अपनी जबान पर उनके सियासी आखाओं का ताला लगा था। तो मीरठ की आवाम की और मीरठ के विकास के लिए जबान नहीं खोली जाती। आज मीरठ में कचरे का अंबार, बल्कि कचरे के पहाड़ बने हुए हैं, गंदगी है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। और उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार प्रत्याशी किस जुर्रत के साथ आपके सामने आकर वोट का मुतालबा कर सकता है? तीसरी बात, मीरठ में आज
کرائم ہوتا ہے خاص طور سے مہیلاؤں کے خلاف، اس کو روکنے کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا، جس میں یوگی اور مودی کی ڈبل انجن کی سرکار جو بڑے بلند بانگ دعوے کرتی ہے مہیلاؤں کی سرکشا کے بارے میں، مگر میرٹھ میں ہماری مہیلا سرکشا اس کو نہیں دیا گیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ میرٹھ میں بجلی کبھی آتی ہے تو کبھی چلی جاتی ہے۔ یہ ڈبل انجن کی سرکار سراسر کمپلیٹ فیلئر اور ناکام ثابت ہوئی ہے۔ وہیں پر میرے عزیز دوستو، میرٹھ کے غیور نوجوانوں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ میرٹھ میں کلاک ٹاور کے پاس اور بیگم برج کے پاس ہمیشہ ٹریفک جام ہوتا ہے؟ کیا یہ سماجوادی پارٹی کا ودھائک ووٹ لے کر سو گئے؟ کیا ان کو دکھتا نہیں ہے؟ اور آج آ کر کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے سپا کا ساتھ دو۔ ارے تم اپنی آنکھ بند کر لیے تھے میرٹھ کے وکاس کے لیے، تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے میرٹھ کی عوام کو دھوکہ دیا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہیں پر میرٹھ میں قبرستان میں مٹھی تک نہیں دلا سکے، میرٹھ کے غیور عوام نے خود مل کر قبرستان میں مٹھی دلائی۔ آج میرٹھ میں قینچی کی انڈسٹری بڑی زور و شور سے چلتی ہے، مگر آج یوگی اور مودی کی سرکار نے اس قینچی کی انڈسٹری کو اپنے غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس قینچی کی انڈسٹری کو تباہ اور برباد کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ قینچی کی انڈسٹری کا یہ مطالبہ رہا کہ ان کو بجلی اور انٹرسٹ فری لون دیا جائے، مگر بی جے پی کی سرکار نے کچھ نہیں کیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مجلس کے پرتیاکشی کو اپنا ودھائک بنائیے۔ وہ بابو سنگھ کشواہا کی جب سرکار بنے گی انشاءاللہ ان کی قیادت میں، تو یقیناً یہ کام ہم کر کے دکھائیں گے۔ قینچی کی انڈسٹری کے لیے آپ کا یہ مطالبہ حق بجانب ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ جو زمین آپ کو دی گئی لوہیا نگر میں، آپ نے مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا کہ اس پر جو انٹرسٹ لگایا گیا وہ سرکار اس کو معاف کرے۔ بھاگیداری پریورتن مورچہ کی سرکار بنتی ہے تو بابو سنگھ کشواہا کی حکومت کا پہلا کام یہ ہوگا کہ لوہیا نگر میں جو آپ کو زمین دی گئی اس کا انٹرسٹ کی معافی بھی ہوگی، اور آپ کو انٹرسٹ فری لون اور ساتھ ہی ساتھ بجلی آپ کو دی جائے گی۔ وہیں پر ٹیکس ایگزمپشن کی بات ہوئی ہے کہ 5 سال تک ٹیکس ایگزمپشن ملنا چاہیے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ بھاگیداری پریورتن مورچہ آپ کے لیے ٹیکس ایگزمپشن 5 سال کے لیے دے گا۔ مودی سرکار سے آپ نے مطالبہ کیا کہ جی ایس ٹی کو 15 سے 5% کیا جائے۔ بتائیے، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان سے یہ مودی اور یوگی سرکار ان کی کوئی مدد نہیں کرتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مجلس کے کونسلر جناب زبیر انصاری صاحب کا قتل ہو کر آج قریب 6 مہینے کا عرصہ ہو چکا ہے۔ یوگی مکھیہ منتری بڑے بڑے جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر اچھا ہو گیا۔ دن میں ہمارے کارپوریٹر زبیر انصاری کو گولی مار کر ان کی ہتیا کر دی گئی، ان کا قتل کر دیا گیا۔ کس نے قتل کیا؟ کیا کیا یوگی سرکار نے؟ کس نے مارا میرے بھائی کو، میرے کارپوریٹر کو؟ اور مارنے والوں نے نہ صرف ہم سے ہمارا ایک جیالہ اور بہادر کارپوریٹر کو چھین لیا، بلکہ اس کے گھر میں بچے یتیم ہو گئے، ہماری بہن بیوہ ہو گئی، باپ نے اپنے بیٹے کو کھو دیا، ماں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ بتائیے یہ کون سا کام کر رہی ہے یوگی سرکار، جو بلند بانگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے کرائم کو کنٹرول کیا؟ کہے کا کرائم، کوئی کرائم کا کنٹرول نہیں ہوا۔ وہیں پر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرٹھ کو ہینڈلوم کا ایک انڈسٹری بنانے کا موقف ملنا چاہیے۔ اگر بھاگیداری پریورتن مورچہ کی سرکار بنے گی، ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ میرٹھ کو ایک ہینڈلوم سٹی کا درجہ دیا جائے گا، اور بہت سی مقامات ہیں جہاں پر ترقیاتی کام، ڈیولپمنٹ، وکاس کے کوئی کام نہیں ہوئے۔ اس لیے اس بار آپ موجودہ سپا کے ودھائک اور پرتیاکشی کو ووٹ مت دیجیے۔ مجلس نے ایک فعال اور حرکیاتی شخص کو، محنت کرنے والے کو، اور آپ کے درمیان میں دن رات رہنے والے کو مجلس نے عمران انصاری کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا ہے، آپ ان کا ساتھ دیجیے۔ وہیں پر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اتر پردیش سے قریب پورے بھارت سے جو کیارا بیف گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے ساری دنیا میں، 65% گوشت
पूरे भारत से जो सारी दुनिया में जाता है उत्तर प्रदेश से जाता है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, संघ परिवार के बीजेपी के लोग कुरैश बरादरी के इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करके रख दिए। स्लॉटर हाउसेस नए क्यों नहीं खोले जाते ताकि वो कुरैश बरादरी के लोग अपना कारोबार कर सकें। मगर भारत को डॉलर मिलते फॉरेन एक्सचेंज में, पूरे देश से अगर एक्सपोर्ट गोश्त होता है तो उसका 65% हिस्सा उत्तर प्रदेश से जाता है। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट की सरकार है, योगी और मोदी की, पूंजीपतियों की। तो दौलतमंदों को और दौलतमंद बना रहे हैं, मगर जो कुरैश बरादरी के लोग जो गरीब हैं, जो दिन में कारोबार करके रात में अपने घर में चिराग जलाते, आपने उनको बेरोजगार कर दिया, मुफलिस बना दिया, उनको कर्जों में उनको डुबा दिया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की सरकार बनेगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे कुरैश भाइयों के जो जायज मुतालिबात हैं इंशाअल्लाह उसको पूरा किया जाएगा। ये मजलिस का ऐलान है, ये मजलिस का आपसे वादा है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 10 तारीख के दिन अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। मैं इस मौके पर याद करता हूं कि CAA-NPR NRC का जो एहतजाज हुआ, जिसमें आसिफ, मोहसिन, अलीम और जहीर की मौत हुई पुलिस फायरिंग से, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन शहीदों की अल्लाह इनके मर्तबे और दर्जात को बुलंद करे, इन मरूमीन के खानदान वालों को अल्लाह सब्र जमील अता करे। हम नहीं भूलेंगे इन लोगों को, सब याद रखा जाएगा। मुझे यकीन है कि कुदरत का निजाम ऐसा है कि जो इख्तिदार में और ताकत में के नशे में चूर होकर मजलूमों को दबाया और कुचला जाता है, कुदरत का निजाम यही है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि कुदरत खुद इंसाफ करती है। और आप देखेंगे, मेरी इस बात को याद रखना आप, कि जिन्होंने मासूमों को दबाया और कुचला, उनके हक से उनको महरूम कर दिया, कुदरत का निजाम हमेशा यही है कि कुदरत हमेशा कमजोरों का साथ देती है, मजलूमों का साथ देती है, और मजलूम को, कमजोरों को इंसाफ मिलेगा। ये वादा है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का। इसीलिए हम तमाम कमजोर तबके के लोग मिले हैं और मिलकर हम ये चाहते हैं कि कमजोरों को ताकत मिले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने ऐलान किया कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी है। ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। राजनीति में हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, रोजगार में हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, तालीम में हमको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, हर जगह पर हमको अपना हमारा हिस्सा चाहिए। छोड़िए इन तमाम लोगों को, आपने बरसों सपा को, बसपा को, RLD को, कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, क्या मिला आपको सिवाय डर की और खौफ के। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद की बुनियाद पर वोट दीजिए, मर्द मुजाहिद बनिए, कुदरत की ऊपर पूरा भरोसा करिए, खौफ को अपने दिल के करीब आने मत दीजिए, बल्कि पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ 10 तारीख के दिन भागीदारी संकल्प, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और मजलिस के उम्मीदवार को के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बटन दबाइए पतंग के निशान पर। आप देख रहे हैं कि कैसे अल्पसंख्यक समाज से नाइंसाफियों का सिलसिला चल रहा है। 24 लोगों की हत्या की गई CAA-NPR NRC के एहतजाज में, प्रोटेस्ट में। आज तक एक FIR जारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की रिपोर्ट है कि उन बच्चों की हत्या की गई, मगर आज तक एक FIR जारी नहीं हुआ। वही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड NTPC के इम्तिहान में प्रयागराज में पुलिस ने उन नौजवानों पर लाठीचार्ज किया, उनके सरों को फोड़ दिया, उनके जिस्मों पर लाठियां बरसाई। मैं उसका कंडेम करता हूं, मगर हम क्या देखते हैं कि चंद घंटों के अंदर 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया जाता है, नौकरी से निकाला जाता है। मगर जिन पर 24 लोगों पर गोलियां चली, जिनकी मौत हो गई, आप ही के मीरठ के आसिफ, मोहसिन, अलीम, जहीर, क्या इनकी जिंदगी कम थी? जिन नौजवानों पे सर पर लाठियां लगी, जिनके सर को लहूलुहान किया गया, क्या इन बच्चों की जिंदगी की अहमियत, इनकी कीमत उनसे कम है? लाठियां बरसाई तो 6 पुलिस वाले सस्पेंड, यहां पर 24 लोग मर जाते हैं। बताइए कौन सा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है?
میں کر رہا ہوں یا بی جے پی کر رہی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ناانصافی کے خاتمے کے لیے، اس حصے داری کی لڑائی کے لیے آپ کو اور ہم کو مل کر مجلس کو کامیاب کرنا ہے۔ یہ سماجوادی RLD کے لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آنکھ بند کر کر ووٹ ڈالو۔ نہیں، آنکھ نہیں بند کریں گے۔ تم اپنی آنکھیں بند کر لو، تم اپنے کانوں کو بند کر لو، تم اپنے دماغوں کو استعمال کرنا چھوڑ دو۔ ارے تمہارا حال تو وہ 3 بندروں کی طرح ہے۔ تم ایسی پارٹی میں غلامی کر رہے ہو، تم بھیک مانگتے ہو ان کی چوکٹ پر جا کر ٹکٹ کے لیے، اور تم کو بے عزت کر کے نکالا جاتا ہے۔ ہم بھیک نہیں مانگتے، ہم ٹکٹ بانٹ رہے ہیں۔ یہ مجلس کر رہی ہے۔ تم کو نظر نہیں آتا تمہاری بے عزتی، تم کو نظر نہیں آتا تمہاری اہمیت کیا ہے؟ بتاؤ، آنکھ بند کر کے ووٹ دو۔ کتنا آنکھ بند کر کے ووٹ دیں گے؟ 24 بچوں کو جانیں لے لی چلی گئی پولیس فائرنگ میں، تو آنکھ بند کر لیں۔ آپ کے میرٹھ شہر میں کوئی وکاس نہیں ہوا تو آنکھیں بند کر لیں؟ نہیں، آنکھیں کھلے رکھو۔ اپنے دل و دماغ پر زور ڈال کر ایک اچھا فیصلہ لینے کی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں۔ اور یہ ڈبل انجن کی سرکار موڈی یوگی کی کیا کیا بتائیے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے بی جے پی بھاجپا والے؟ بتاؤ کہ کیا آپ نے 5 سال میں اتر پردیش کے یوا کو بے روزگار بنا دیا؟ بے روزگاری بلکہ اس کا مقدر بنا دیا۔ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ یوگی کے راج میں جتنے گریجویٹ ہیں 51% ایسے گریجویٹ بچوں کے پاس نوکری نہیں ہے، بے روزگار ہیں؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے بھاجپا والوں کہ ٹیکنیکل گریجویٹ جو بچے ہیں اتر پردیش میں یوا 46% بے روزگار ہے، نوکری نہیں ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے بھاجپا والوں کہ ٹیکنیکل ڈپلوما سرٹیفکیٹ کرنے والے یوا 66% وہ بے روزگار ہیں؟ کس کو نوکری دی آپ نے؟ آپ نے 5 سال پہلے کہا تھا کہ 70 لاکھ اتر پردیش کے یواؤں کو نوکری دی جائے گی۔ جھوٹ کہتی ہے بی جے پی، جھوٹ میں ڈوبی ہوئی پارٹی ہے یہ، جو سراسر جھوٹ بولتی ہے۔ کتنوں کو نوکری دیا آپ نے؟ اسمبلی میں کھڑے ہو کر آپ کے منتری نے کہا تھا کہ ہم صرف اب تک ان امپلائمنٹ رجسٹر میں 33 لاکھ بچوں کے نام ہیں ان امپلائمنٹ رجسٹر میں۔ میں اتر پردیش کے یواؤں سے اپیل کر رہا ہوں، پہچانو اس بی جے پی کو جو تم کو دھوکہ دی اور تم کو نوکری نہیں دی۔ کیا آپ کو نوکری نہیں چاہیے نوجوانوں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ غریبی اور مفلسی کے اس چنگل سے نکلیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو بھی راحت کی زندگی گزارنا پڑے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جب آپ کے گھر پریوار میں کوئی بیمار پڑ جائے تو آپ قرضوں میں نہ ڈوب جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر میں چراغ جلے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو بھی راحت اور سکون ملے؟ اگر یہ تمام چیزیں آپ کو چاہیے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، آپ ہمارے پریورتن مورچہ کا ساتھ دیجئے، بھاگیداری پریورتن مورچہ کا ساتھ دیجئے، بابو سنگھ کشواہا کو مکھیہ منتری بنائیے۔ پورے کمزور لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، میں پچھڑے سماج کے ہمارے غیور نوجوانوں سے، بھائیوں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں۔ 5 سال پہلے بی جے پی نے آپ کو ہندوتوا کے نام پر ووٹ لیا، مگر کیا کس کا راج ملا؟ بابا کو مکھیہ منتری بنایا اور ایک ہی برادری کے لوگوں کا آج 50% اتر پردیش میں ڈی ایم اعلی ذات کے لوگ ہیں۔ کیوں ہیں؟ آپ کو دھوکہ ٹھگا گیا، اور پھر جب سماجواد کے نام پر آپ نے 2012 میں سماجوادی کو ووٹ دیا، ستا دی، تو سماجواد اور سیکولرزم کے نام پر اکھلیش یادو کے پریوار لوگوں کو صرف ستا ملی۔ بتائیے پھر حصے داری کی لڑائی کون لڑے گا؟ کون لڑے گا حصے داری کی لڑائی؟ جب میں دیکھتا ہوں، ان ٹی وی پر دیکھتا ہوں، کل ہم دیکھے کہ کیسے ہماری ایک بہن فرا نعیم جو شیخوپور ودھان سبھا بدایون کی رو کر تکلیف سے کرب کے عالم میں کہہ رہی ہے کہ کانگریس نے ٹکٹ دیا، مگر کانگریس کا کہ اومکار سنگھ نامی شخص نے ان کے تعلق سے کتنی غلط اور واہیات باتیں کی۔ شرم نہیں آتی کانگریس کے اومکار سنگھ کو کہ ایک مہیلا کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے، کہ وہ پریس کے سامنے آ کر اپنی بے بسی اور لاچاری کی باتیں کرتی ہیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ متحد ہو جاؤ۔ جنہوں نے ہم کو 60 سال رلایا، اب ہم ان کو رلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہ روئیں گے اور آپ مسکرائیں گے، دیکھنا انشاءاللہ تعالی۔ یہ سماجوادی پارٹی کے لوگ، یہ بی جے پی کے لوگ بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں۔ کیا نعرے مارتے ہیں؟ بھاجپا کے لوگ کہتے ہیں کہ اب نون روٹی نہیں کھائیں گے،
भाजपा के लोग बोलते हैं कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, और सपा के ये लोग बोलते हैं कि ये जवानी है, ये जवानी हम तुझ पे लुटाएंगे। ये बताइए ये क्या नारा है? ये जवानी है तुझ पे लुटाएंगे भैया। अब मजलिस का नारा सुनिए मीरठ के गयूर नौजवानों, तुम्हारी जबानों पर, तुम्हारे सेल फोन पर, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर, तुम्हारे फेसबुक पर यही नारा रहना चाहिए मजलिस का, अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। ये हमारा नारा है मजलिस का कि अब नून रोटी नहीं खाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, पतंग को जिताएंगे। ये मजलिस का नारा है। और याद रखिए इस चुनाव में अब हम और आप, पूरा पिछड़ा समाज, पूरे कमजोर लोग मिलकर बाबा को, बहन जी को और बबुआ को बाय बाय करेंगे। इनको बाय बाय करना है, इनको छोड़ना है और उत्तर प्रदेश को एक नई राह दिखाना है। मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिद हो जाइए और मजलिस के जो प्रत्याशी हैं उनको कामयाब करिए, इमरान अंसारी को कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप बताइए, जो सपा के लोग, जो बीजेपी के लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं, क्या यह बात सच नहीं है बीजेपी और सपा के लोगों कि जब 2019 जुलाई अगस्त में जब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का कानून बनाया गया तो क्या सपा ने अमित शाह के लाए हुए कानून का साथ नहीं दिया? वो जब कानून पास हुआ तो किसने मुखालिफत की, किसने डिवीजन का मुतालबा किया? मजलिस के दोनों सांसदों ने, मैं और इम्तियाज जलील ने डिवीजन का मुतालबा किया, उसके खिलाफ वोट दिया। आज वो कानून लोकसभा में पास हो गया, सपा ने साथ दिया, कांग्रेस ने साथ दिया। वो कानून राज्यसभा में पास हो गया, कानून बन गया। एक ऑफिसर दिल्ली में बैठकर किसी मीरठ के नौजवान को टेररिस्ट घोषित कर सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। बताओ ये कौन सा इंसाफ है? और आज आप हम पर उंगलियां उठाते हैं। आजमगढ़ जहां से अखिलेश यादव सांसद हैं, वहां पर देते हैं रमाकांत यादव को टिकट, और उनके मुकाबले में कौन है? उनका सगा बेटा। यह कौन सा समाजवाद है? मौर्या साहब की बेटी बदायूं की एमपी और आपके पास समाजवादी में है। बदायूं का एक और इनका अखिलेश यादव का भाई, उनकी बहन बीजेपी के जिला परिषद की चेयरमैन। हम पर उंगलियां उठाते हैं। आपने टिकट दिया उस शख्स को हसनपुर से जो आरएसएस का मेंबर है। आपने प्रतापगढ़ से उसको टिकट दिया जो डीवाईएसपी के कत्ल में लोग कहते हैं कि उसका नाम है। बताओ ये कैसे हो रहा है? कब तक खामोश रहोगे? ये आपकी खामोशी की वजह से हो रहा है। आपको बेदार होना है। कब तक आप दरी बिछाएंगे? कब तक इनके दिए हुए टिकट पर आप अपने आप को समझेंगे कामयाब हो जाएंगे? नहीं। आज उत्तर प्रदेश में मजलिस एक तारीख लिखने वाली और बनाने वाली है इंशाअल्लाह ताला। आप देखते जाएंगे। ये हमारा सियासी सफर सिर्फ इलेक्शन की हद तक नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आपकी दुआओं पे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मेरे वतन अजीज के भारत के कोने कोने में जाऊंगा। मजलूमों के इंसाफ की बात हम करते आए, हिस्सेदारी की बात करेंगे, सियासी ताकत को हासिल करेंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं। और आप तो मीरठ के तारीखी शहर से आप आते हैं, जिन्होंने सन 57 की जंग आजादी में आपने शुरू की थी। अंग्रेजों की गुलामी के तोख को आपने तोड़ा था। मैं आज आपसे अपील कर रहा हूं कि आप उस सरजमीन के जियाले बेटे और बेटियां हैं, उठिए, इस गुलामी के जंजीरों को तोड़ दो, इस खौफ के जंजीरों को तोड़ दो और एक उम्मीद की शमा जलाओ। उम्मीद की शमा जलाओ ताकि इन बातिलों के तूफानों में तुम्हारे इत्तेहाद का जला हुआ चिराग जलता रहे। और याद रखो, मजलिस ने बातिलों के तूफान में चिराग जलाने का हुनर हम सीख चुके हैं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि मुत्तहिद होइए, इज्तिमाई तौर पर सब मेहनत करिए। यह मत समझिए कि इमरान अंसारी एक अकेला आदमी है, बल्कि आप तमाम इमरान अंसारी के भाई हैं। आप तमाम इमरान अंसारी के माए हैं। वो इमरान अंसारी आपका बेटा है, इमरान अंसारी आपका
گھر کا خادم بنے گا، وہ خادم بن کر کام کرے گا، خدمت کرے گا، وہ اس جماعت کے، اس پارٹی کے ودھائک کی طرح نہیں ہوگا جو غرور و تکبر میں ڈوب کر اپنے پیسے بھی خرچ نہیں کرتا ایم ایل اے فنڈ کے۔ CAA کے پروٹیسٹ میں کہیں پر نظر نہیں آیا سماجوادی پارٹی کا یہ ودھائک۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے ہی گزارش ہے کہ BJP کو ضرور یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ ہرائے گا، بابا کو ستہ نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی، اور ساتھ ہی ساتھ مجلس کے جتنے پرتیاکشی امیدوار ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ پتنگ کے نشان پر پورے اعتماد کے ساتھ آپ بٹن دبا کر اپنے اتحاد اور اپنی دعاؤں سے اتر پردیش کی ودھان سبھا میں ایسے لوگوں کو بھجائیے جو اتر پردیش کی ودھان سبھا کے در و دیوار کو انصاف کے مطالبے سے ان در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیں گے، جو کمزوروں کی بے باک آواز بنیں گے، جو بچوں کو، نوجوانوں کو امید دلائیں گے، ان کے روزگار کی لڑائی لڑیں گے، کسانوں کے حق دلائیں گے۔ آپ سے اپیل ہے کہ آپ مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے، اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کے تمام امیدواروں کو کامیاب کر کے بابو سنگھ کشواہا کو اس اتر پردیش جو بھارت کا سب سے بڑا پردیش ہے اس کا مکھیہ منتری بنائیے۔ شکریہ۔